میرے گھروں پر آ گئی۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی ایمان لے آیا، جو پہلے کافر تھا اب ایمان لے آیا، یہ بھی صاحب اسلام ہو گیا، یہ بھی نبی کا غلام ہو گیا۔ ایک دن باپ بیٹا ایک جگہ بیٹھے تھے، دونوں میں گفتگو چل رہی تھی۔ بیٹے نے کہا بابا تمہیں وہ جنگ یاد ہے کہ جس میں تم نبی کی جانب سے تلوار لے کے آئے تھے؟ میں کافر کی طرف سے تلوار لے کے آیا تھا، اس زمانے کی بات ہے جب میں نے کلمہ نہ پڑھا تھا۔ میرے ابو بکر نے فرمایا ہاں مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ جنگ بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ مارکا بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ میدان بھی یاد ہے، ہاں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ کہا بابا تمہیں کچھ اور یاد آ رہا ہے؟ کہا بیٹا بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا بابا آپ جب میرے سامنے آئے تو میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی، جب آپ کی گردن آئی تو میں نے سوچا یہ باپ کی گردن ہے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، یاد ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں یاد ہے، مگر میرا جواب سن لے، اس دن تیری تلوار کے نیچے میری گردن تھی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، مگر خدا کی قسم اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، نبی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ بابا 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 کیا بات ہے حضرت، بابا بابا یہ ہے نبی کی محبت، زندہ باد زندہ باد۔ بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، بے شک نبی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا۔ یہ ہے نبی کی محبت۔ جس دن نبی کی محبت اولاد سے بڑھ جائے سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے، سمجھ لینا ہم بھی ایمان والے۔ اب آپ کہو کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن نبی سے محبت کریں ہم، اور محبت کرنے کے بعد میں بھی پھر ہم وہ کام کریں جو نبی کو پسند نہ ہو، تو پھر دوستی کس بات کی؟ دوست نے کہہ دیا کہ یہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، دوست نے کہہ دیا وہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اگر آج ایک پیر اپنے مرید سے کہہ دے اور بھائی پیلے ہی کپڑے پہننا ہے تو مرید مر جائے گا مگر کپڑا پیلے پہنے گا۔ یار پیر کی اتنی ماننا، اور جو سب سے بڑا پیر ہے، سب پیروں کا پیر ہے، جو تمام نبیوں کا نبی ہے، اس کی بالکل نہیں مان کے دے رہا، تو محبت کہاں سے؟ محبت کہاں سے؟ کوئی اپنے پیر کی محبت میں اونچی ٹوپی اوڑھ رہا ہے، کوئی اپنے پیر کی محبت میں بہت لمبے بال رکھا لیا، کوئی اپنی پیر کی محبت میں کچھ کر لیا کچھ کر لیا۔ میرے بھائی سب سے بڑا پیر، سب سے پہلا پیر آمینہ کا لال ہے۔ واہ 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 بے شک بے شک۔ بولو میرے بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ او لوگو تیرے نبی کی ذات وہ ہے۔ آج میں آپ کو بتا دوں وہ صحابہ جنہوں نے نبی کو اپنے آنکھ سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کلمہ پڑھا، وہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے اور نبی کی اہمیت ان کی نظروں میں کتنی ہے۔ یہ علماء کا مقدس قافلہ بیٹھا، جلسے میں آنے والوں آپ کو حیرت بھی ہوگی، تعجب میں پڑ جاؤ گے، ایسی بات ہم نے آج تک نہ سنی، مولانا جیسی بات آج آپ بتا رہے ہو، مگر میرے گھر کی بات نہیں ہے، ان مولویوں کے گھر کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جو قرآن کے بعد جس کا مرتبہ ہے، اور لوگوں حدیث صحیح ہے۔ حضرت انس ابن مالک اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں او لوگوں نبی سے محبت دیکھنا تو صحابہ کی جماعت کو دیکھو کہ نبی سے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ہم تو خالی زبان سے کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کرتے، انس ابن مالک فرماتے میں بتاتا ہوں نبی کی محبت کیا ہے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ جن وقت نبی کے وصال کا وقت قریب تھا، ان دنوں کی بات جی نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ جی کتنے دن پہلے کی بات؟ 2 یا 3 دن۔ نبی کے وصال سے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے۔ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث، حدیث سے صحیح توجہ کرو۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی کی طبیعت ملیل تھی، بہت تیز کا بخار تھا، نبی اپنے گھر میں تھے، طبیعت خراب تھی، بہت تیز کا بخار تھا، تو نبی کہاں تھے؟ اپنے گھر میں۔ اچھا نبی کا گھر کون سا تھا وہ بھی سن لو، جو یہ گنبد خضرا شریف دکھتا ہے آپ کو مدینے میں، گنبد، یہی نبی کی قبر ہے اور یہی نبی کا گھر تھا۔ اکثر انبیاء کرام وہیں پر ان کی قبریں بنائی گئی جہاں ان کے ظاہری زندگی میں گھر ہوا کرتے تھے۔ جی جی بے شک۔ میرے نبی کی جو قبر ہے، جو روضہ رسول ہے، وہ نبی کا گھر ہے، حجرہ عائشہ وہ
جو لوگ حج کو گئے، عمرہ پہ گئے، مدینہ گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ مسجد نبوی کے کونے میں ہے، دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہو تو سن لیجئے. جیسے یہ اسٹیج لگا ہوا ہے، یہ 4 کونا، ایسے مسجد کے 4 کونے، اور مسجد کے 4 کونوں میں ادھر لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف روضہ رسول ہے. لیفٹ سائیڈ میں پیچھے کی طرف کیا ہے؟ روضہ. میری تقریر خالی سننے کی نہیں، سمجھنے کی لیے. جب میں موڈ میں کرتا ہوں نا تو بہت قیمتی باتیں بتا کر چلا جاتا ہوں. میں خالی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ذرا غور سے سننا. میں بخاری کی حدیث کے حوالے سے بول رہا ہوں، آپ سنو گے تو آج کے بعد خدا کی قسم مومن کامل بن کے اٹھو گے. جب تک نبی کی محبت مکمل نہیں ہوگی، جب تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا. بے شک بے شک. ادھر کونے میں پیچھے کی طرف روضہ رسول، اور وہی نبی کا گھر، وہی حجرہ عائشہ ہے. انس بن مالک فرماتے نبی کی طبیعت علیل، نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں ہے. نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں، ادھر ادھر پیچھے کی طرف. نبی کا گھر کہاں ہے؟ وہی مسجد نبوی کے کونے میں پیچھے کی طرف لیفٹ سائیڈ میں. نبی کی طبیعت علیل، نماز کا وقت قریب آ گیا. نبی نے فرمایا عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو اشارہ کر دو کہ وہ نماز پڑھائیں. کس کو اشارہ کر دو؟ یہ امی عائشہ کے باپ نبی کے سسر بھی ہیں. اشارہ کر دو کہ نماز پڑھائیں. اور یہ اشارہ خالی نماز کا نہیں تھا، بلکہ یہ اشارہ خلافت کی طرف بھی تھا. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. شیعہ لوگ کہتے ہیں نا زبردستی ہتھیائی گئی ہے اور یہ کیا گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے یہ خالی نماز کی طرف نہیں تھا. نماز تو اور بھی کوئی پڑھا سکتا تھا. سارے صحابہ کا میرے نبی فرما سکتے تھے فلاں کو کہہ دیا جائے، فلاں کو کہہ دیا جائے، مگر یہ خالی مصلی امامت نہیں تھا بلکہ مصلی خلافت بھی تھا. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب حضرت. عائشہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائے. امی عائشہ نے سن لیا، مگر سننے کے بعد میں پھر کہا کیا فرما رہے ہیں؟ تصدیق کرانے کے لیے کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائیں. دوسری بار بھی سن لیا، پھر بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے امی عائشہ نے عرض کی آقا کیا فرما رہے؟ کہا اپنے بابا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. 3 بار کہہ کے بات مکمل ہو گئی. کر لی بار بار، اس لیے کہ حضرت ابو بکر بالتحقیق خلیفہ اول ہے. حق ہے. بے شک بے شک. سچ ہے. بے شک. اور افضل البشر ہیں بعد الانبیاء. انبیاء. بے شک بے شک. بالتحقیق حضرت ابو. آج کل جیسے وہابیت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایسے رافضیت بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے میرے بھائی. نہ آل رسول سے بغض کر کے جنت میں جا سکتے ہو، اور نبی نے فرمایا علی ایک طبقہ وہ ہوگا جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کر کے جہنم میں چلا جائے گا، رافضی. اور ایک وہ ہوگا جو تجھ سے بغض کر کے چلا جائے گا. کچھ لوگوں نے مولا علی کو خدا بنا دیا، معاذ اللہ. خدا بھی تو نہیں بنا سکتے نا. اور آل نبی کو اگر کوئی بغض کرے تو وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ ہم اس طریقے سے اہل بیت کو مانتے ہیں جو ان کے ماننے کا حق ہے. اولاد نبی سے ہم بغض کر کے بھی جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم صحابہ کو اگر گالی بکے تبرہ کریں تو پھر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے. اب توجہ کریں. حضرت ابو بکر مصلی پر انس بن مالک کہتے نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی، نماز چلنے لگی. میرا منہ کدھر کو ہے؟ اس طرف، پچھم کی طرف. کدھر ہے؟ بول دو. بڑا سوچ لو. سوچنے کیا بات ہے. کبھی کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے نوجوانوں سے کہا گیا مصلی بچھا دو نماز پڑھیں گے قبلے کی طرف، تو منہ کو دیکھتا مولانا نے کہہ کیا دیا. یہ کہہ دو قبلے کی طرف ذرا مصلی بچھا دو بھائی نماز پڑھیں گے، تو دیکھتا کہ کہہ کیا دیا. یہ حال میری قوم کا ہے، یہ حال میری. تو ایسے مان لیں مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، قبلے کی طرف کعبے کی طرف چہرہ ہے، نماز چل رہی ہے.
دنیا میں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے، یہ شرائط نماز میں سے ہے، استقبال قبلہ نماز کی شرطوں میں سے ہے۔ اب مسجد نبوی کے نمازی نماز پڑھنے چہرہ کدھر ہے؟ زور سے بولو۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہو نماز پڑھنے کے لیے چہرہ کعبے کی طرف کرنا ضروری ہے۔ جو کعبہ کے ادھر ہے لوگ وہ پورب کو چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، ہمارے سے کعبہ آگے ہے تو ہم پچھم سے چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ کعبے کے چاروں طرف گھوم جاؤ، جدھر کعبہ ہے چہرہ ادھر کرنا ہوگا۔ اب نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نماز، حدیث کا جملہ فی الصلاۃ، نماز میں ہے، ہم سب نماز میں ہیں۔ دوران نماز نبی نے اپنے گھر سے پردہ ہٹایا اور اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہٹایا؟ پردہ ہٹایا، اور کیا دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بے شک بے شک۔ نبی نے آگے سے دیکھا ان کو یا پیچھے سے دیکھا؟ پیچھے سے۔ ادھر ہے نا پیچھے کی طرف نبی کا، میں نے پہلے سمجھایا، میں اسی لیے تو بہت دیر سے بار بار سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم وقت کو موقع کو سمجھو۔ ادھر ہے گھر، بالکل دیکھیے یہ مسجد ہے، یہ جو ہمارا ممبر ہے نا یہ بالکل مسجد ہے، بالکل مسجد سمجھنا اسے۔ ادھر نبی کا کونے میں گھر ہے، اب میرا چہرہ ادھر ہے، نبی نے پیچھے سے دیکھا، پردہ ہٹایا، پیچھے سے دیکھا۔ واہ ہو جائے گا۔ محبت بتاتا ہوں میں کسے کہتے ہیں، محبت بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے پردہ ہٹا کے چہرہ باہر نکالا، سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر دیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، محبت رسول، محبت رسول۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بھائی میں بہت بڑی بات کہہ گیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اگر شاید حدیث شریف نہ ہوتی تو بھائی اتنی کھل کے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نماز میں چہرہ پھیر لیا۔ کعبے کی طرف چہرہ تھا لیکن کعبے کی طرف نہیں رہا، اب چہرہ سامنے، چہرہ ادھر۔ انس ابن مالک کہتے مصطفیٰ کی طرف چہرہ۔ اب یہاں ایک نقطے کی بات بیان کروں گا۔ ایک جماعت ہے اس نے لکھا ہے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، کہ نبی کا خیال آ جائے نماز میں نبی کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کتے گدھے کا آ جائے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم تو نماز میں چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف کر لیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ میں نے اس سے پوچھا اگر تیری نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو تیری ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتا میری نہیں ہوتی۔ میں نے صحابہ سے پوچھا تم نماز میں چہرہ کعبے سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لیتے ہو، تمہاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی جماعت نے جواب دیا گلفام ہم سے نہ پوچھو، مصطفیٰ سے پوچھو ہوتی ہے کہ نہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں جب سب نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر لیا تو نبی نے فرمایا صحابہ چہرہ کعبے کی طرف کر لو، جو نماز رہ گئی ہے پوری کر لو، نماز ہو جائے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نہیں کہا کہ چہرہ پھیر لیا نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا چہرہ پھیر لیا نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا کعبے سے چہرہ ہٹا لیا نماز دوہراؤ، یہ نہیں کہا شرط نماز فوت ہو گئی نماز دوہراؤ، نہیں کہا جتنی پڑھ لی تھی ہو گئی، جو باقی ہے چہرہ کعبے کی طرف کرو، پڑھو۔ انس بن مالک فرماتے ہمارے دلوں میں یہ خیال آ گیا تھا، نیت توڑنے مصطفیٰ کو تکنے لگے، اس لیے کہ 2-3 دن سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جلوہ یار نہیں دیکھا تھا، اس لیے نبی کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا صحابہ کعبہ تو ادھر ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کعبہ تو ادھر ہے، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جواب ملا گلفام جدھر پہلے چہرہ تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے، جدھر اب چہرہ ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے۔ تبھی تو بریلی کا رضا بولا حاجیوں
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अज़मते सरकारे मदीना, अज़मते सरकारे मदीना, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जिधर चेहरा पहले है वो दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है वो काबे का काबा है। आप थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके मक्का में, हम मदीने में काबे का काबा देखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये है मोहब्बत। नमाज में वो कहता ख्याल आ जाए नहीं होती, ये कहते हैं ख्याल की बात करते हैं तो मुकम्मल चेहरा ही फेर देगा। और भी मैं कई हदीसों के हवाले से बता दूंगा कि सहाबा नमाज पढ़ते थे, नमाज में होते थे चेहरा मुस्तफा का तक से। नमाज चल रही है, सूरज ग्रहण वाली, या कभी जो है मेरे नबी दुआ करते, नमाज पढ़ते, नमाज नबी पढ़ा रहे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी ने हाथ आगे बढ़ा दिया, ऐसे ऐसे देखना मेरा हाथ, ऐसे नमाज चल रही है, ऐसे बढ़ा दिया। नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने अर्ज़ की आका नमाज में हाथ क्यों बढ़ा दिया? नबी ने ये नहीं फरमाया तू नमाज पढ़ रहा था मेरा हाथ देख रहा था, ये नहीं फरमाया ना। नबी को पता है कि नमाज में भी अगर मुझे तक रहा तो तेरी नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। नबी ने फरमाया मैं नमाज पढ़ा रहा था तो नमाज में अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत को पेश किया। वाह 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 वाह, और जब जन्नत को पेश किया तो मैंने जन्नत में सब कुछ देखा। मैंने अंगूर का खोशा देखा, मैंने हाथ बढ़ाया लगा तोड़ लूं, अगर तोड़ लेता तो कयामत तक खाते खत्म ना होता। मगर मैंने सोचा नहीं, ऐसे ही बेहतर है कभी बिलाल पेट से पत्थर बांध के अल्लाह अल्लाह करेगा, कभी जो की रोटी खा के अल्लाह अल्लाह करेगा। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। कभी खा के अल्लाह अल्लाह करोगे, कभी फाका रह के अल्लाह अल्लाह करोगे। ओ मेरे भाई, अगर अल्लाह ने अमीरी दी है तो अमीरी में खुदा को याद करो, अगर अल्लाह ने गरीबी दी है तो गरीबी में भी खुदा को याद करो। यही तो ईमान के तकादे हैं मेरे भाई, कान खोल के सुन लो। जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करो। ओ मेरे भाइयों तवज्जो करना, कभी कभी अल्लाह माल दे के आजमाता है, कभी कभी अल्लाह माल लेके आजमाता है। हक है और सच है, बेशक दोनों तरह से आजमाता है। बेशक बेशक। अगर माल दे तो रियाई की मत करो, और माल ना दे तो फिर शिक्र। बेशक बेशक। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वथ थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता हम जरूर आजमाएंगे, कभी के जरिए, कभी जानों की कमी के, कभी माल की कमी के जरिए, कभी फलों की कमी के जरिए, कभी फल कम कर देंगे, कभी जाने कम कर देंगे, कभी भूख के जरिए हम आपको आजमाएंगे। लेकिन ये सब आजमाइशों के बाद में अल्लाह फरमाता है कि जब बंदा इन आजमाइशों से गुजर जाता है, उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह सब्र माशाअल्लाह। करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। हमारे यहाँ तो सब्र ही नहीं है, हम तो शिक्कों पे शिक्के करे चले जाते हैं। अल्लाह ने एक मंजिल बनवा दी, गेट लगवा दिया, बेहतरीन घर में ट्रैक्टर खड़ा है, गाड़ी भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी है, सैफ अलमारी में 15 जोड़ी कपड़े भी हैं, फिर भी कह रहे हैं यार बड़ा परेशान। वो मेरे भाई के तू सुकून से ये तो बता दे मुझे, उन सहाबा से तू पूछ, एक सहाबी नमाज पढ़ता ना और नमाज पढ़ के जल्दी से चला जाता था। नबी ने फरमाया तू इतनी जल्दी क्यों जाता है नमाज पढ़ के? अर्ज़ की आका मेरी बीवी पर मुझ पे सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा। आगे से लेके पीछे तक जुमला सुनना, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी पर मुझ पे एक ही जोड़ा कपड़ा, दोनों पर। मैंने अपने घर में गड्ढा खोद लिया, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी कपड़े मुझे देती है,
گڈھے میں بیٹھ جاتی ہے، میں جلدی سے نماز پڑھ کے واپس جاتا ہوں، اپنی بیوی کو کپڑے دیتا ہوں، وہ پہنتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے۔ ایسی بھی تو عبادت ہے۔ آج ہماری بہنوں پہ 50 جوڑا کپڑے، 15 جوڑا کپڑے، آج ہمارے بھائیوں پہ 10 جوڑا کپڑے۔ بتاؤ ہماری نمازوں کا حال کیا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یار کائے کی محبت؟ کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ کیا یہی محبت ہے؟ مجھے بتا، اگر تیری محبت ہونی چاہیے کپڑا ہوتا یا نہ ہوتا، مگر خدا کی قسم نبی کی محبت میں تیرے سجدے ہوتے ہوتے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ نبی کی محبت میں تو نماز پڑھتا ہوتا۔ ایسی محبت ہے کہ یہی محبت ہے ہماری، نبی کی محبت۔ ہمارے بستی میں کوئی غریب بچی بیٹھی ہو، اس وجہ سے کہ اس کے باپ پہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ اگر خدا کی قسم بستی والے خالی زکوٰۃ نکال دیں نا تو اس بستی میں کوئی غریب بیٹی نہ رہے جس کا نکاح نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے، بے شک خالی اگر زکوٰۃ نکال، خالی اگر زکوٰۃ لیکن نہیں نکالتا، خالی اگر زکوٰۃ نکال دیں ہم، اور زکوٰۃ نکال کے گاؤں میں ایک کمیٹی بنا لیں کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا فنڈ اس پر جمع ہوگا، وہ کمیٹی کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچیوں کی شادی کرائیں تو خدا کی قسم پیسہ بچ جائے گا، لیکن بچیاں نہیں ملیں گی، ان کی شادیاں وقت پر ہو جائیں گی۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ میرے بھائیو، جو چوری کرتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو ڈاکہ ڈالتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو سود کر کھاتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو دلالیاں کرتا وہی حرام نہیں کھاتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ بھی حرام کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، کپڑے میں چٹکیوں سے جھاڑ رہا، بات بہت بنا رہا اور لوگوں کو کہہ رہا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا فلانا ایسا۔ میاں اگر حساب لگا کے تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو حرام تم بھی کھا رہا ہو۔ بھی کھا رہے ہیں، صحیح بات ہے۔ اور زکوٰۃ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ دروازے پہ کوئی آیا مانگنے والا، اسے 20 دے دیا، اسے 50 دے دیا، فلاں مدرسے کو اتنا دے دیا، اسے اتنا دے دیا، ایسے زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے، چاہے زکوٰۃ سے زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے، جب تک کہ مکمل حساب نہ لگایا جائے۔ تقریر نہیں ہو رہی، آج میں سبق پڑھا رہا ہوں، آپ کو کان کھول کے سن لیجیے۔ جب تک کیا مکمل حساب لگا کے کیلکولیٹر لے کے بیٹھو، میرا سونا کتنا ہے، میری چاندی کتنی ہے، میرا رقم کتنا ہے، میرا مال کتنا ہے، میرا جانور کتنا ہے، اس کے بعد میں یہ دیکھو کہ کوئی بکری کا پلاٹ ہے، تو نے مال کے طور پر رکھ لیا ہے، وہ اس کی کتنی قیمت ہے، سب کو جوڑ اور جوڑ کے دیکھ کے سب کا کتنا ہو گیا، اور اس میں سے پھر نکال زکوٰۃ جو 2.5% بنتا ہے، نکال کے ایک طرف، مثال کے طور پر 10,000 زکوٰۃ بنی، 10,000 نکال کے ایک طرف رکھو، اور رکھنے کے بعد اب چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو یا ایک بار میں کسی کو دے دو، اب یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ شاید گاؤں میں کوئی کرتا ہو اس طرح سے، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں ہے، بیٹے خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، شاید کوئی کرتا ہو اس طرح سے، نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا، آج نمازیں پڑھنے کے لیے جاؤ، جمعہ کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، لیکن بھرنے میں دیر لگتی ہے، خالی ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے ہی مسجد سے سلام پھرتا، آپ دیکھو چند لوگ رہ جاتے ہیں مسجد میں جو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے، یا تو وہ رہ جائیں گے، مولانا حافظ قاری رہ جائیں گے، باقی اتنی جلدی بھگدڑ مچے گی، بھائی کیا بات، مسجد میں دل نہیں لگ رہا۔ اگر تیرا اللہ کی عبادت میں دل نہ لگے تو اپنے لقموں کا خیال، کہیں کہیں حرام کے لقمے تو نہیں کھا رہا۔ اللہ بہت اچھا پیغام حضرت۔ کٹر کا کیڑا اگر گلشن میں لے آؤ تو مر جائے گا، خوشبو ہے میاں، ہے تو خوشبو، لیکن خون میں تو اس کی مسیح بدبو۔ کٹر کا کیڑا گلشن میں نہیں رکے گا، کٹر میں ہی زندہ رہے گا۔ لوگوں کو تاش کے پتوں میں مزہ آتا، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پتہ نہیں چلے گا، کرکٹ کی دونوں پاریاں دیکھ لیں گے، 6 گھنٹے کی پتہ نہیں چلے گا، پکی بات کھیل لیں گے، 1 گھنٹے میں جہاں پکے بندے، ایک پکا باندھنے میں 2 گھنٹے لگا دیتا ہے، ایک پکا باندھنے 2 گھنٹے، اسے دیر نہیں لگے گی، پریشان نہیں ہوگا، سننی نہیں آئے گی، ہانپے گا نہیں، کانپے گا نہیں، بڈھے سے بڈھا کھانستا جا رہا ہوں مگر پکا باندھ کے ہٹنا، ہانس رہا
مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور امام نے ذرا رکعت لمبی کر دی تو اسے اتنی کھانسی آ رہی ہے جیسے سب سے بڑا کورونا کا مریض ہی اتنی کھانسی۔ اگر تراویح کی نماز میں حافظ قرآن نے 2-4 صفحہ زیادہ پڑھ دیا تو کہہ رہا مولانا آج ہی ختم کرنا ہے کیا قرآن؟ بھائی قرآن کو پڑھ رہا یار کوئی رمائن نہ پڑھنا، اگر 4 منٹ زیادہ بھی ہو گیا تو کیا بات ہوگی تمہیں؟ کل وقت کی آگ میں تو تم نہیں ہٹ رہے تھے، ہاں تو تمہیں نہ کھانسی آ رہی نہ سردی لگ رہی ہے، وہاں نہ اس پنجے کی پریشانی تھی نہ کچھ، آرام سے پکے باندھ رہا تھا۔ مجھے یہ تو بتا ایمان کمزور نہیں تو کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے تیر لگ گیا پنڈلی میں، لوگوں اس وقت آپریشن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، انجیکشن کا سن کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، پنڈلی میں تیر لگ کے مولا علی کے نکالنا چاہا، تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ مولا علی کے پنڈلی میں جو تیر تھا تیر کو ہاتھ لگاتے چیخ نکلتی، مولا علی نے فرمایا تیر نہ نکالو، کہا کیا کریں ایسے نہیں رہنے دیں گے، علی نے فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگوں میرا تیر نکال لینا۔ مولا علی جب نماز پڑھنے کے لیے گئے نماز پڑھنے لگے تیر کھینچ لیا، علی کو پتہ بھی نہ چلا تیر کب نکال لیا۔ واہ 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 ماشاءاللہ، حق ہے اور سچ ہے، بے شک بے شک۔ مولا علی نماز پڑھتے چہرہ سرخ ہو جاتا، چہرہ کیسا ہو جاتا مولا علی کا؟ حضور آپ کا چہرہ سرخ کیوں ہوتا؟ عرض کرتے میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ آج کوئی حاکم اس کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے تو ہمارے چہرے کے جغرافیے بدل جاتے ہیں، اور رب تو وہ ہے جو سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا حق، بے شک بے شک۔ بارگاہ میں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو خوف کی وجہ سے میرا چہرہ سرخ و زرد ہو جاتا ہے۔ آج ہم نمازوں میں کھڑے ہیں، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے ٹھٹے ہو رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کب نیت کرتا ہے جب رکوع میں جاتا ہے امام تو جلدی سے ساتھ میں رکوع میں چلا جاتا، باقی ٹہلتا رہتا گھومتا رہتا۔ ایمان ختم نہیں ہوگی تو کیا ہے، ایمان کمزور نہیں ہوگی تو کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دے، ایک پارہ سننے کے لیے تیری جان نکل رہی ہے، پہلی تراویح کو تو خوب ہے، پوری مسجد بھری ہے، 3 تراویح تک جو ہے 75% لوگ ہیں، اور جب 10 تراویح آئی تو 50% ہیں، اور 10 کے بعد کوئی 25% رہ گئے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے بیچ کی پوری 15 تراویح ایسے ہی نکال دی۔ آخر میں جا کے جس دن قرآن ختم ہو رہا، جس دن لڈو اور بالو سائیاں پٹیں گے اس دن پھر مسجد بھر گئی ہے۔ وہی مسلمان کہ ہم خالی لڈو والے ہو گئے کہ خالو بالی سائیاں والے ہو گئے؟ مسلمانوں سے نہ مجھے بتاؤ تو یار ایمان کہاں چلا گیا؟ اور اگر گلشن کے کیڑے کو گڈر میں ڈالنا تو مر جاتا ہے، یار سنا نہیں ہے بدبو کا کیڑا خوشبو میں مر جاتا، خوشبو کا کیڑا بدبو میں مر جاتا۔ اگر اس باڈی میں حرام کے لقمے کھا کھا کے حرام کا خون بنا ہے نا تو پکی بات میں مزہ آئے گا، تاش میں مزہ آئے گا، فلموں میں مزہ آئے گا، حرام کاری میں مزہ آئے گا۔ میرے بھائی کان کھول کے سن لے، برے کام میں مزہ آئے گا، برے کاموں میں کتنی بھی دیر کھڑا ہو جاؤ گے پتہ نہ چلے گا، لیکن کہیں اگر تمہیں جلسہ چل رہا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، مسجد میں بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، نمازوں میں رکنا مشکل ہو جائے گا، تلاوت قرآن میں رکنا مشکل ہو جائے گا، حرام کام پہ لاکھوں لٹا دے گا، زکوٰۃ کے نام پہ دینے میں دل نکل جائے گا۔ جی جی بے شک، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ مدرسے والا پہنچا رسی کاٹنے تو ابا کہہ رہا بڑا بیٹا گھر میں نیچے رہی، بڑا بیٹا گھر میں نیچے رہی، اور اگر پھر پوچھا تو کہا چھوٹا بیٹا گھر میں نیچے رہی، پھر کہا حساب نہیں لگا مولوی کو بھی اتنا کہاں، کافی تو بیچارے کتنے چکر لگا رہے ہیں، 7 چکر لگاتا وہ بھی بھول جاتا، کتنا کو تو رسی تک کٹی ہوئی ہے، رسی کاٹنے سے کٹی ہوئی نا آج تک، بڑا بیٹا نہیں ہے چھوٹا بیٹا نہیں ہے، نکالنے دے ابا سے بات سن لو، گھر کے مالک تم ہو، گھر کے مکھیا تم ہو، مرنے کے بعد میدان محشر میں تم سے اس مال کا حساب ہوگا، سانپ بچھو بنا کے تمہارے ٹھیلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہی سے کام نہیں چلے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ذرا تقریر میری کان کھول کے سن لیو، جس نے مال نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالی اور مال ایسے ہی کھا گیا، ایسے ہی ہڑپ کر گیا، اللہ
اللہ فرماتا اس مال کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا اور پگھلانے کے بعد میں اس سے پیٹھوں کو، چہرے کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا اور داغ کے فرمایا جائے گا یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، جس کو تم نے زکات نہیں دیا تھا، اب اس کا مزہ چکھو۔ پگھلا کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اور میرے بھائی اگر اللہ نے مال دیا تو زکات نکالنے میں گریز نہ کرو، یہ تو بڑا اچھا سودا، بڑا فائدے کا بزنس ہے، اللہ دیتا ہے، 5% دیتا ہے۔ میں آپ سے کہوں میں آپ کے کھاتے میں 1 لاکھ روپے جمع کروں، کتنے؟ 1 سال کے بعد مجھے 28,000 واپس 57,500 سودا فائدے کا آیا، فائدے کا فری میں 57,500 نہیں مل رہے ہیں؟ ارے یار مال تمہیں کس نے دیا مجھے بتائیے؟ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ جسے چاہتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا بے حساب عطا کر دیتا، اللہ دینے والا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر تجھے زکات دینے میں کیوں مری پڑ رہی ہے؟ بار بار آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسے بات اتنے امیر ہوئے تو زکات نکالنے میں غریب ہے تو رو رہا یار میرے پاس ہے ہی کیا، امیر ہو گیا تو مرا جا رہا ہے کہ اتنی کیسے نکال دوں؟ معاملہ ایک شخص آیا میرے نبی کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں، غریب تھا، عرض کیا آقا بڑا غریب ہوں، غربت کے دن کاٹے نہیں جاتے، دعا کر دو کہ اللہ مجھے امیر کر دے۔ واہ واہ واہ، نبی نے فرمایا تیرے لیے غربت ہی جی یہ لوگوں کبھی کبھی امیری نہ ملے نا اور غربت رہے تو ہو سکتا ہے کہ امیری سے بہتر تیرے لیے غربت ہے، ہو سکتا ہے کہ امیری سے بہتر تیرے لیے غربت ہے۔ اگر امیری ہوتی تو کیا پتہ قدم ڈگمگاتی، اگر اللہ کبھی تمہیں امیری نہ دے تو شکوے نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ غربت بہتر ہے۔ اگر اللہ کسی کو اولاد نہ دے تو شکوے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اولاد سے بہتر تو بے اولادہ ہے، تیری اولاد ایسے کام کرتی کہ جس کی وجہ سے تجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ عرض کی آقا دعا کرتے میں امیر ہو جاؤں، نبی نے فرمایا غربت۔ عرض کی آقا غربت کے دن کاٹے نہیں جاتے، دعا کر دے کہ امیر ہو جاؤں، نبی نے پھر دوبارہ کہا غربت ہی بہتر۔ تیسری مرتبہ پھر عرض کی آقا دعا کر دیں کہ میں امیر ہو جاؤں، 3 بار کہا تو میرے نبی نے دعا کر دی اللہ تجھے امیری دے۔ دعا کرنا تھا، بکریوں کا کام کرتا تھا، بکریاں پالتا تھا، اتنی بکریوں میں اللہ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ مدینے میں جو اس کا گھر تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی۔ مدینے میں جو گھر تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی۔ اب جب چھوٹا پڑ گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی تو اسے مدینے سے باہر نکلنا مجبوری تھا۔ اس نے جنگل میں اپنی بکریوں کے ریگڑ کو لے گیا، جنگل میں جا کے بکریوں کو چرانے لگا، وہیں پر بکریوں کو روک کر کے رکھنے لگا۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، جب مدینے میں تھا تو 5 ٹائم کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، لیکن جب مدینہ چھوڑ کے جنگل میں بکریوں کو لے کر کے گیا تو اب کبھی جماعت مل جاتی ہے، کبھی جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ جی جی آتا کبھی نکل جاتی تھی، کبھی مل جاتی۔ یار اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی کہ جس کی نمازیں نبی کے پیچھے 5 ٹائم مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں؟ واہ 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 واہ، بے بھائی شک مجھے بتائیے اس سے بہتر زندگی کیا ہوگی کہ یار جس کا امام آمینہ کا لال ہو، واہ واہ واہ، جس کی مسجد نبوی ہو، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، صحیح بات ہے، بے شک بے شک۔ ہاں اب مجھے دیکھو یہ لائیو چینل چل رہا ہے، اس لائیو کو دیکھو بھائی، تم سمجھے مولانا شریف صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا مصطفیٰ صاحب کی مہربانی ہے بھائی، یہ تعلیم نہیں کر رہا ہے، ایک بات بتا رہا ہوں، 6 مہینہ پہلے کی تعلیم اتنی مصروفیت اس وقت ہے اور ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں سنوں، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں تو ادھر ادھر نہ دیکھو، مجھے کو دیکھ لو، سن لو۔
ہیں تم میں سب سے امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو. کیا جس کی عمر لمبی ہو. نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو عمل اچھے ہو. سب سے امیر وہ نبی فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور عمل کیا ہو اچھے ہو. نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے غریب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں. اب تو نمازیں چھوٹنے لگ گئی اور میرے بھائی ذرا غور کرو. اب تو آتے تو کبھی جماعت نکل جاتی کبھی نماز نکل جاتی. وہ مال برا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے. بے شک حق ہے حق ہے. مال کی دعا کیا کرو تو یہ دعا کیا کرو یا اللہ مال دے تو عثمان غنی والا مال دے جو تجھ سے دور نہ کرے بلکہ تجھ سے قریب کر دے. اس لیے کہ مال کبھی کبھی گمراہ کر دیتا ہے, مال کبھی کبھی تباہ کر دیتا ہے, مال کبھی کبھی بدمذہبیت لے آتا ہے, مال کبھی کبھی لادینیت لے آتا ہے. مال ہو تو ایسا ہو جس مال کے ذریعے سے دین حاصل ہو جائے, اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب ماشاءاللہ. اب مال آیا نماز سے, مال آیا نماز سے, مال آیا نمازیں گئی. مال بیکار ہے بھائی جو نماز سے, وہ مال بیکار ہے میرے بھائی جو روزوں سے دور کرتے. آج کے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے میرے بھائی جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اللہ ماشاءاللہ, لیکن زیادہ امیر لوگ فیشن میں آگے روزے نہیں رکھتے. سمجھ رہے ہیں, وہ روزے نہیں رکھتے. اور بھائی ایسی دولت کس کام کی جو تجھے روزوں کو چھڑوا دے. کاش تیری زندگی ایسی ہوتی کہ پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا. پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا. ابھی دیکھ کر رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, بڑے بڑے امیر بڑے بڑے پیسے والے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہے, اتنا روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. آج تو فین لگا ہے, کولر لگا ہے, اے سی لگا ہے. جنہوں نے پیدل سفر کیے, دن بھر جنگ کیا اور ایک جوس کے افطار کر لیا اور کوئی جیب میں رکھ دیا, اور جب سحری کا وقت آیا تو کسی کو جوس کے سحری کر لیا پھر جیب میں رکھ دیا. ہمارے داداؤں کی بات کر رہا ہوں, کسی کے تو ابا بھی نہیں ہوں گے. کیپٹن پرسن چل رہے ہیں 50 سال سے جی بات کر رہا ہوں, 70 سال اور 80 سال ہے. انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد میں صبح کے 4 بجے اٹھ کے اور 8 بجے تک وہ اپنی 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت کے آ جاتے تھے, لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. واہ واہ واہ, حق ہے حضرت, بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. انسان روزہ نہیں چھوڑتے تھے, 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت دیا. آج تو کسی کی خیریت لینا تو بیٹھے بیٹھے فون پر خیریت لے لیتا, پہلے خیریت لینے کے لیے جانا پڑتا تھا 10 آپ. آج سارا کام بٹن پر ہے, سارا کام جو ہے انگلی پر ہے, اشارے پر ہے, پھر بھی تیرا روزہ رکھنے کا موقع نہیں. کہتا کمزوری آ رہی ہے, روزے سے کمزوری نہیں آتی میاں, روزے سے صحت بنتی ہے. روزے سے کیا ہوتی ہے, صحت بنتی ہے. بہت بڑا حکیم ہے, اس سے پوچھا یہ بتاؤ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے, بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے, فٹ کون سی چیز رکھتی ہے. سن لیجیے گا جو بتا رہا ہوں میں. ڈاکٹر ناظم بریلوی بہت بڑے حکیم ہیں اور وہ بہت بڑا اپنا ادارہ بھی کوئی چلا رہے ارشاد. میں نے ابھی ان سے میری گفتگو ہوئی, سیمینار تھا ابھی وہاں جھارکھنڈ میں, بہت بڑا سیمینار. اس سیمینار میں میری بھی شرکت تھی اور ان کی بھی شرکت تھی. میری گفتگو ہوئی, خدا کی قسم سائنس اور اسلام پر جب گفتگو ہوئی, ہائے 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 میں اشش کر اٹھا. آج کی سائنس جو ریسرچ کر کے آج کہہ رہی ہے بدن کے لیے, باڈی کی فٹنس کے لیے بہتر ہے, تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. سائنس آج کہہ رہی ہے فٹنس کے لیے بہتر ہے, تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا. مگر تجھے فرصت ہی کہاں ہے بالی ووڈ سے, تجھے فرصت ہی کہاں ہے ہالی ووڈ سے. تو
تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا, نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا, واہ خدا کی قسم آج اتنا پریشان نہ پھر رہا. جی جی بے شک بے شک. حکیم سے پوچھا کہ کون سی غذا ہے جو بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ حکیم بولا بھوک. بھوک بدن کی اصلاح کرتی ہے. اگر بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو ہزاروں بیماریاں تم سے خود بخود دور ہو جائیں گی. اچھا بتاؤ, بیماریاں پہلے زیادہ تھیں آج زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہیں. جو بیماریاں آج ہیں پہلے تو نام بھی نہیں سنا تھا. پہلے اگر بخار آ جائے, ہمارے کچھ چچا لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہوگی, وہ بتائیں گے کہ مولانا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, اگر بخار آ جائے بخور پہ ڈھیلا مار دیا بخار چلا گیا. کھانسی ہو گئی, کالے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کھانی, کھانسی چلی گئی. آج بخار آ جا, بخار کا ٹیسٹ کرا, پلیٹیں گری ہوئی نکل رہی ہیں. ختم. وہ علاج کرانے گیا, اس نے جب اپنا چیک اپ کرا گیا, میں نے کیا بات ہے, اپنا کام سنا گیا, کیا سارے برتن ختم ہو گئے. اسے بتایا ہوگا پلیٹ ریٹ کم ہو گئی, تو انہیں سیدھی سیدھی کہہ دی برتن ہی ختم ہو گئے. اگر کھانسی ہو جائے 4 دن, اور اگر آپ چیک اپ کرا لو تو ڈاکٹر کہہ رہا دھبا آ گیا, ڈینگو ہو گیا, ملیریا ہو گیا. پہلے تو بخار ایسے تھے, امام صاحب سے ڈوری کرا لی, بخار ختم. امام کی ڈوری بخار بھگا رہی ہے. بخار آ جا پورے 6 مہینے کی فصل نہیں رہا. بڑا خطرناک بخار چل رہا, پلیٹ ریٹیں کم ہو گئی تو وہ چڑھتا ہے, کیا کیا علاج پر کیا چل رہا ہے. اتنی اتنی وہ آ رہا, وہ جو خون میں سے بھی نکلتا ہے, وہ ملائی, وہ بڑی مہنگی ملتی ہے. ایک یونٹ ملتا 8-10 ہزار کا, تو 4 یونٹ چڑھ گئے تو گئے نہیں 10 بیگھے آلو. زکات نکالنے تیار نہیں ہے, زکات نکالتا تو نکل جاتی 5-6 ہزار کی, 10 بیگھے آلو جو چلے گئے. اگر حرام کا کھاؤ گے یہ زکات رکے گی نہیں. اگر ایک آلو سڑے آلو میں تو تم سب سوچو میں نکالتا ہوں تو میرے 10 آلو میں ایک اگر سڑا ہوا نکال دیا تو 9 رہ جائیں گے. ہم نکال تھوڑے دن کے بعد 6-7 تو برابر والوں کو بھی جلا لے گا. ارے کاشتکار آدمی, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, برابر والوں کو بھی جلا لے گا. زکات سے مال پاک ہوتا ہے, زکات سے مال ستھرا ہوتا ہے. اگر زکات نکال دو گے تو باقی کا رہ جائے گا, نہ نکالے گا تو یہ زکات اور کو بھی گلا کے لے جائے گی. کبھی ہاسپٹل میں چلا جائے گا, کبھی کچہری کورٹ میں چلا جائے گا, کبھی چوکی تھانے میں چلا جائے گا. نہیں ایک امریکہ کی بہت بڑی کمپنی ہے, اس نے ریسرچ کیا, کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا, بہت تیزی سے. یہ کینسر وہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا. کچھ مرض ایسے شوگر, بلڈ پریشر, یہ چیزیں کینسر اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اس نے ریسرچ کیا یہ کینسر بہت تیزی سے بڑھ رہا, اس کا علاج کیا ہے. صحیح اگر پوچھیے تو کینسر کا یقینی علاج میں کہیں نہیں آتا, پورا مکمل طور سے 100% کوئی. ہاں پہلے اسٹیج پر ہے تو کور ہو جاتا, دوسرے اسٹیج پر بھی لگ بھگ قسمت اچھی ہے تو کور ہوتا ہے, تیسرے اسٹیج پر کور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس ڈاکٹر کی ٹیم نے کہا اگر کینسر سے بچنا چاہتے ہو, کینسر اگر ہو اور اس کینسر کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو سال میں تقریباً 20 سے 25 دن بھوکے رہو. روزے کو نہیں جانتے, وہ اپنی ریسرچ کو جانتے. 20 سے 25 دن بھوکے رہو. کہا بھوکے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا یہ ہوگا جب باڈی کو بھوک لگتی ہے, کیا لگتی ہے بھوک, تو اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور جب تم کھانا دے دو گے تو کھانے سے لیتی رہتی ہے, اور
اور جب اس کو بھوک لگتی ہے باڈی کو اور جب کھانا نہیں ہوتا تو پیٹ کی چربی سے لے کر اپنا کام چلاتا ہے. بھوکا رہنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا, وہ چربی لیتی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, وہ چربی لیتی ہے. جو چربی جو فیٹ ہوتا ہے نا اس سے وہ اپنی لیتی رہتی ہے, انرجی لیتی رہتی ہے. اب سنیے, جب وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بدن میں کوئی سدا بڑا حصہ ہے, پارٹس ہے, تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے. کینسر میں کچھ حصہ سڑ گل جاتا ہے, جب باڈی کو چاہیے تو وہ اسی کو کھا جاتی ہے. او مسلمانوں, اسلام نے تو 1 مہینے کا روزہ دیا ہے. اگر 1 مہینے کا روزہ رکھ لو گے تو کینسر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور تمہارا عمل بھی اتنا پختہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میدان محشر میں سب کو بدلہ فرشتے دے رہے ہوں گے, روزہ دار کو بدلہ میں اپنے دست قدرت سے دے رہا ہوں. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد. میں اپنے دست قدرت سے بدلا بے شک بے شک, حق ہے. میں خود دوں گا, روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں ہوں. اور نبی فرماتے ہیں اگر 1 روزہ چھوڑ دو اور اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھو تو اس 1 روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. جی روزے کا بدلہ. چند چیزیں ہیں جو میں بڑی اہم آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا, روزہ ہر حال میں رکھنا. بولو انشاءاللہ رکھو گے. بعض آدمی رمضان کے شروع میں نا 1 گڑیا لے کر ڈاکٹر کو ڈال لیتا ہے جیب میں, اور اس سے کو روزہ نہیں ہے تمہارا اور پورا رمضان چلتی ہے وہ گڑیا. اور بڑی طبیعت خراب ہے, سبھی آئی ہے. اور جب عید آ گئی تو چاند ایسا الم کے دیکھتا ہے کہ جیسے سب سے بڑا روزہ دار یہی تھا. خبر ملی کہ نہیں ملی؟ مولانا شعیب صاحب اور فون تو کرو. ارے اگر 1 اور بھی رکھ لے گا تو کیا ہے, مگر میاں جس نے 29 رکھے وہ سوچتا ہے 1 اور صحیح. بس بس وہ سوچتا ہے یار 29 نکلی 1 اور صحیح. اور جس نے رکھا نہیں ہے وہ تو یہ سوچے کہ 28 مگر ہو جائے تو بڑا اچھا. روزہ تیرے بدن کی بھی اصلاح کرتا ہے, تیرے عمل کی بھی اصلاح کرتا ہے. زلزلے آئے, ایک بچہ 500 گھنٹے کے بعد نکالا گیا زندہ. تیرا روزہ تو 15-16 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ 500 گھنٹے کے بعد زندہ. بھوکا رہ کے نہیں مرے گا انسان, زیادہ کھا کے مر سکتا, الٹا سیدھا کھا کے مر سکتا. روزی پاک کرو, روزی حلال کرو. اللہ نے دیا تو زکات نکالو. وہ زکات کی میں بات کر رہا تھا, زکات کی بات کر رہا تھا. سنیے, کیونکہ اس پر بیان نہیں ہوتے, یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اگر مولانا نے مسجد میں شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مخالف ہو گیا, نماز پڑھنا چھوڑ دی. تو مسجد کا متولی کہہ رہا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پر تقریر کرنے کی, اب وہ گھڑی نہ دے. بتائیے اس کی دھڑی چاہیے بھی تو نہیں یار, اس کی دھڑی دے تو امام کو دھڑی دے رہا. اچھا امام کا اگر بیچارے کا پیر چلتے ہوئے ٹیڑھا ہو جا تو فتوا پہنچنے پڑے گی, پہنچا تو یہ بھی تو پوچھ لیا کر. ایمان کی دعوت وہی ہوگی جن کی روزی حلال ہے. اتوا نتوا متوا کر ایمان کی دعوت نہیں ہوگی. دعوت تمہارے بڑے بڑا بڑی جلدی ہے, تمہارے طرف نہیں آ گیا. 8 لوگوں کو دعوت کرو, چاہے مسجد کا لگ رہا ہے, اس لیے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو آپ. میرا امام بھی حرام کھائے گا تو بھائی نماز کس کی ہوگی, نماز کس کی ہوگی. اب یہ تو ذمہ داری تمہاری ہے نا. امام جب تمہاری بستی میں رہ رہا, تمہیں پتا ہے کس کی روزیاں اچھی ہیں, چن لو. چننے کے بعد میں امام کی دعوت انہیں گھروں پہ ہو جن کی روزیاں وہ ہیں جو مکمل زکات نکالتے ہیں, مکمل عشرہ نکالتے ہیں. ایک میرے استاد ہیں, حضرت توجہ فرمائیں, آپ میں بتاؤں بڑی باریکی. یار تم تو سوچتے ہو سب دھان 27 سے تیرے دھان کٹے پڑے, برابر والے کے جھڑے پڑے, پورے باندھنے گیا, اس کے جھڑے ہوئے کے 2 پورے اٹھائے اور اپنے پورے باندھنے لگا. اپنے باندھنے لگا اور سوچ رہا مولانا ہم تو حرام سے بچتے ہیں, حلال کھاتے ہیں, کون سے حرام سے بچ رہا ہے, اس میں 2 پورے اٹھا کے لایا. یہ
یہ جو لپیٹ رہا ہے یہ جائیں تیرے لیے، پورے تھان کو اپنے ناپاک کر دیے. کہہ رہا مولانا اس سے کیا ہو گیا؟ یہ سے نہیں ہو گیا. غوث آدم کے ابا نے ایک سیب ہی تو کھا لیا تھا، 12 سال باغ رکھایا تھا اس کے چکر میں. اللہ اللہ کیا بات ہے حضرت، بے شک 12 سال برابر والے کی ہری مرچیں توڑ توڑ کر روز قیمہ بنا رہا.